अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 13 सितंबर दिन हफ्ते का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मामला जस्टिस सरफराज डोगर का है कि जिस अंदाज से वो एडवोकेट ईमान मज़ारी से मुखातिब हुए थे, जो ऑब्जर्वेशंस दी थी, तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ मामला मज़ीद बिगड़ता जा रहा है, मज़ीद गंभीर होता जा रहा है। एडवोकेट ईमान मज़ारी पहली मरतबा मैदान में आई हैं और उन्होंने एक कानूनी अमल किया है, और उससे आपको ईमान मज़ारी साहिबा की सिमत का अंदाज़ा होता है कि वो इस मामले को अब स्पेयर आउट नहीं करेंगी, यानी इस मामले को यूं नहीं जाने देंगी, बल्कि वो इस मामले के अंजाम तक जाएंगी। वो कानूनी इकदाम क्या था, और दूसरी जानिब आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही एक और हैरान कुन फैसला सामने आया है, और वो फैसला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताल्लिक एक अहम तरीन मुकदमे का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 190 मिलियन पाउंड केस की, और उसका जो एक पेज का तहरीरी हुक्मनामा है वो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि खासा अजीबो गरीब भी है। और तीसरा मामला चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जिनके दस्तखत से, जिनकी मर्जी से, जिनकी मंशा से जस्टिस सरफराज डोगर जैसे हीरे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगे हैं, उन दोनों का एडवोकेट ईमान मज़ारी वाले इस एपिसोड के बाद पहली मरतबा आमना सामना हो रहा है। मुल्क भर के जजेस और वकला अब पहुंचे हैं आज़ाद कश्मीर में। वहाँ क्या मामला है, वहाँ पर क्या कहानी है, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। और हाँ, एक और डेवलपमेंट वो इस सूरत में भी सामने आई थी कि गुज़श्ता रोज़ तक हमने आपको रिपोर्ट किया था कि मुतादिद बार मैदान में आ चुकी थी, तो आज एक और बार भी ईमान मज़ारी साहिबा के हक़ में मैदान में आई है। तो सबसे पहले हम ज़रा जिक्र कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट बार का कि किस तरह से उनकी जो कंडमनेशन आई है, किस तरह से उन्होंने ईमान मज़ारी साहिबा के हक़ में बोला है। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, जो कि ईमान मज़ारी साहिबा की पेरेंट बार है, जिसका वो खुद हिस्सा हैं, उनकी जानिब से अभी ऐसा कुछ इकदाम देखने को नहीं मिला। वजह उसकी साफ जाहिर है कि वो जिस तरह से सरेंडर हो चुके थे, और उनकी एक फुटेज भी है। वाजिद गिलानी साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, और ये कैंडिडेट थे हामिद खान के, यानी कि जो बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब एक वकला का ग्रुप है, जो कि एंटी 26 अमेंडमेंट था और प्रो इमरान खान ग्रुप था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना किबला जो है वो तब्दील कर लिया था। पेशावर बार एसोसिएशन जनाब क्या कहती है, उनकी प्रेस रिलीज में आपके सामने रखता हूँ, फिर हम ईमान मज़ारी साहिबा के कानूनी कदम पे आते हैं कि उन्होंने आज के रोज़ क्या दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज मोरखा 13 सितंबर 2025 को काबीना पेशावर बार एसोसिएशन का एक गैर मामूली इजलास ज़ेर सदारत कैसर जमान एडवोकेट मुनक्कद हुआ, जबकि इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जहदुल्ला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। इजलास में मुल्क भर की वकला बरादरी के खिलाफ हरसानी, इंतकामी कार्रवाइयों और बेरजा मुकदमात के इंदराज पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में कहा गया कि वकला आइन व कानून की बालादस्ती के लंबरदार हैं, इनके साथ गैर मुनसिफाना रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इजलास में खुसूसन एडवोकेट ईमान मज़ारी के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से तल्ख कलामी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, और कहा गया कि ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो एक बाहिम्मत और जुर्रतमंद खातून वकील हैं, और उनके साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और इंसाफ के अहम मनसब पर तैनात होने के बावजूद इस किस्म का रवैया अदलिया के वकार के मुनाफी है, और साथ साथ बार और बेंच के दरमियान फैसलों का बायस भी बनेगा। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ईमान मज़ारी साहिबा के साथ बिल्कुल खड़े हैं। जनरल सेक्रेटरी पेशावर जाहिदुल्ला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सरफराज डोगर के गैर आइनी, जानिबदार और मुतनाज़ा किरदार पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने फैसलों और रवैयों से अदलिया के वकार और गैर जानिबदारी को मजरूह किया है। एक जज का इस तरह जानिबदाराना रवैया ना सिर्फ अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि अवाम के एतमाद को भी ठेस पहुँचाता है। तो ये एक और बार जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा के हक़ में आज के रोज़ सामने आई है। अब आ जाते हैं उस अहम तरीन इकदाम पर जो कि ईमान मज़ारी साहिबा की जानिब से आज के रोज़ उठाया गया है। हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, यानी जस्टिस सरफराज डोगर की ही अदालत में उनके रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त है क्या, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तारीख़ आज की है 13/9/2025। रजिस्ट्रार के नाम है, और उसमें मौजू जो है, उसका टाइटल जो है उसमें दर्ज है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की कमरा अदालत नंबर 1 की CCTV फुटेज महफूज करने के लिए दरख्वास्त। और इसमें कहा गया है, दो इसमें बुनियादी तौर पर मुतालबे रखे गए हैं, दो मामलात में इस्तदाएँ की गई हैं। पहला ये है कि मैं आज आपको ये दरख्वास्त लिख रही हूँ कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के कमरा अदालत नंबर 1 की 11 सितंबर 2025 की सुबह 9 बजे से 11 बजे तक की CCTV फुटेज महफूज की जाए, क्योंकि इस दौरान दस्तखत कुनंदा यानी ईमान मज़ारी साहिबा के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है
کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریکارڈ شدہ گفتگو کو محفوظ رکھا جائے۔ دوسرا اس میں کہا گیا کہ میں مزید یہ بھی گزارش کرتی ہوں کہ مذکورہ تاریخ اور وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی ایک نقل مجھے بھی فراہم کی جائے، جس کے لیے میں نے یہ درخواست یو ایس بی کے ساتھ منسلک کی ہے۔ مخلص ایمان مزاری، حاضر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ اور یہ جناب ایک درخواست دائر کی گئی۔ اب اچھا، اس میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس معاملے پر کوئی بھی قانونی قدم لینے سے پہلے یہ وہ بنیادی معاملہ تھا جس میں ایک ڈیولپمنٹ ہونا تھی، اور وہ آج کے روز ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے انتہائی افسوسناک، انتہائی شرمناک قسم کی آبزرویشنز دی، جو نہ صرف پدر شاہی سوچ کی عکاسی کرتی تھی، جو نہ صرف ایک دھمکی آمیز رویہ تھا، جو نہ صرف صنفی امتیاز پر مبنی تھا، اور جو نہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پروفیشنل وکیل ہو، ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہو، وہ عدالت میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور اس میں جس طرح سے میں اگین آج سے 2 مرتبہ 2 دن قبل سے میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں قانون عورتوں کی ورک پلیس ہراسمنٹ کو جو ڈیل کرتا ہے، وہ ورک پلیسمنٹ ہراسمنٹ ایکٹ 2010 اور اس میں امینڈمنٹ 2022 کی، اور اس کو بیکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی، اس میں صرف ہراسمنٹ کی تعریف پڑھ لے تو اس میں جیسے سرفراز ڈوگر کی یہ آبزرویشنز پوری اترتی ہیں۔ تو اب اس سے کس بات کا اندازہ ہوتا ہے؟ ایمان مزاری صاحبہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ اب تک خاموش تھی، وہ پرسوں کے روز خاموش تھی۔ کل انہوں نے جو ایک اگین انتہائی سطحی قسم کی، بھونڈی قسم کی وضاحت جسٹس ڈوگر کی جانب سے جاری کی گئی، جس میں اگین انہوں نے خود کو بڑا ثابت کیا، جس میں اگین انہوں نے ایمان مزاری صاحبہ کو ایک بچہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیسے وہ ایک ایسی خاتون ہیں کہ جن کی اپنی کوئی عقل نہیں ہے، اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہے، اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں جو بھی کہا جائے گا۔ اب دیکھیے نا، کل کے روز کی جو وضاحت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہادی صاحب کو کہا کہ اسے پکڑ کے باہر لے جاؤ۔ کس کیپیسٹی میں کہا آپ نے؟ ہادی علی چٹھا کو کاؤنسل ہیں ان کے، وہ ان کے شور کی حیثیت سے وہاں نہیں کھڑے، اور اگر آپ نے شور کی حیثیت سے بھی کہا تو آپ کی یہ جو سوچ ہے وہ پدر شاہی نظام کو اس قدر ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان مزاری صاحبہ ہادی علی چٹھا کی پراپرٹی ہیں، وہ انہیں وہاں سے کھینچ کے واپس چلے جائیں گے۔ ایمان مزاری صاحبہ کی اپنی کوئی سمجھ بوجھ، اپنی کوئی نظریہ، اپنی کوئی ایڈیالوجی، اپنی کوئی شناخت نہیں ہے۔ ان کی شناخت صرف اتنی ہے کہ وہ ہادی علی چٹھا کی بیوی ہیں۔ یعنی اس قسم کی یہ جو سطحی قسم کی گزشتہ روز وضاحت جاری کی گئی تھی، اس کے بعد ایمان مزاری صاحبہ کا بڑا سخت ریبرٹل آیا تھا۔ وہ تو چلیں کل کے روز صرف بیان کی حد تک تھا، آج ایک عملی قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ اب مختلف آپشنز ہیں، قانونی آپشنز ایمان مزاری صاحبہ کے پاس موجود ہیں۔ وہ جا سکتی ہیں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ پاکستان بار کونسل میں جا سکتی ہیں۔ پاکستان بار کونسل ایکٹ ہے جو کہ نہ صرف وکلا پر بلکہ ججز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جانے سے پہلے انہیں ایک چیز ضرور کرنی تھی۔ اب ہوگا کیا؟ جیسے سرفراز ڈوگر کل کو مکر جائیں کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا نہیں تھا، جیسے انہوں نے کل کہا کہ میری بات سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی گئی تھی، وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر آپ کی بات سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی گئی تھی، ثاقب بشیر صاحب ہیں، کریڈیبل ایک صحافی ہے، اگر اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے تو آپ پھر، میں یہ نہیں کہہ رہا صحافیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن آپ ثاقب بشیر صاحب سے پوچھیں، آپ کریں نوٹس کہ تم نے غلط رپورٹ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ثاقب بشیر صاحب کے علاوہ وہاں پر لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ، وہاں پر لیچیڈنٹس، بہت سارے لوگ وہاں پر آئی وٹنس تھے، وہ عینی شاہد تھے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایسا ہوا ہے۔ اور جو طاقت کا زوم ہے اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اس وقت آ گئے اور انہوں نے اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ سمجھا، اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ سمجھا، جیسے وہ وہاں اپنے وکلا کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو یہ سارے اقدامات کیے گئے۔ تو بہرحال اب باضابطہ طور پر درخواست جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج ملے گی یا نہیں ملے گی، آڈیو ریکارڈنگ ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن منظر عام پہ انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے معاملے پر۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے۔ عمران خان نے، بشرا بی بی نے اس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کی تھی، اور اس پہ آج سے 2 روز قبل سماعت ہوئی، اور جسٹس سرفراز ڈوگر نے تب تو کہا تھا کہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ سلمان صفدر صاحب کہتے رہے کہ اسی ہفتے کی ہمیں تاریخ دی جائے، جو کہ نہیں دی گئی۔ تو اب ایک حیران کن، ایک عجیب و غریب فیصلہ، تحریری فیصلہ ایک صفحے کا سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پالیسی کے مطابق، جو جوڈیشل پالیسی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس کے مطابق رجسٹرار آفس اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرے۔ اور کون سی جوڈیشل پالیسی ہے؟ یہی ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو جوڈیشل پالیسی جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے ماتحت یہی ہے کہ 5 ججز کو، جو کہ اپنے حلف پر، جو کہ اپنے آزاد منش جج کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کو کارنر کرنا ہے، ان کے خلاف اقدامات کرنے ہیں۔
حکومت کو ہر صورت ریلیف دینا ہے، لاپتہ افراد کے کیسز نہیں سننے، عمران خان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کرنا، یہ ایک پالیسی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس وقت ضرور ہے۔ اب اس کے مطابق اگر کیس سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے تو پھر تو نہیں ہونا۔ تو یہ پہلے دن سے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس تب سماعت کے لیے مقرر یا ریلیف تب ملے گا جب توشہ خانہ 3 کے مقدمے میں جو کہ اس وقت ہڈیالہ جیل میں ہے، جو کہ 70% کنکلوڈ ہو چکا ہے، اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوگا اور عمران خان کو کنوکٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک پیٹرن چلتا آ رہا ہے کہ ایک مقدمے میں کنوکشن، دوسرے مقدمے میں ریلیف مل رہا ہے۔ تیسری اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ جب سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب یہ آبزرویشن دے چکے ہیں تو ان کا آمنا سامنا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ضرور ہوا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہ پورے پاکستان کو انصاف دے چکے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو چکا ہے، اور وہ اب پہنچے ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہاں پر غالباً کوئی گولڈن جوبلی تھی اور ایک جوڈیشل تقریب تھی، عدالتی تقریب تھی، وہاں انہوں نے شرکت کی، وہاں انہوں نے کوئی خطاب بھی آج کے روز فرمایا، لیکن گزشتہ رات سے ہی لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مختلف ہائی کورٹس کے چیف جسٹس گئے تھے، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب وہاں پر پہنچے تھے، پاکستان بار کونسل کے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے لوگ پہنچے تھے، ایڈوکیٹ جنرل آفس، اٹارنی جنرل آفس سے لوگ وہاں پر پہنچے تھے، جسٹس محمد علی مظہر سپریم کورٹ سے وہ پہنچے تھے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پہنچے تھے۔ تو یہاں پر اگین میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ سوال صرف جسٹس سرفراز ڈوگر سے اس معاملے پہ نہیں ہونا چاہیے، سوال چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کے لیے اس حد تک سہولت کاری میں آگے گئے کہ آپ نے ایک شخص کی کنڈکٹ کو ماضی میں نہیں دیکھا۔ سپریم کورٹ میں جج ایلیویٹ ہونا ہو، ہائی کورٹ میں جج لگنا ہو تو جوڈیشل کمیشن کنڈکٹ دیکھتا ہے ہمیشہ، لیکن اس بار کنڈکٹ نہیں دیکھا گیا۔ چوائس کا تو ہمیں پتہ ہے، جیسے سرفراز ڈوگر جن کی چوائس تھے ان کی چوائس تو ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن چیف جسٹس پاکستان سے یہ سوال ہونا چاہیے۔ اور پھر میں ہی یہ بات رپورٹ کر چکا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کو تو جسٹس سرفراز ڈوگر منہ پر کہہ چکے ہیں کہ جو مجھے لائے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ مجھے چیف جسٹس بھی بنا دیں گے۔ کون لائے ہیں ہم سب جانتے ہیں، کام تو وزارت قانون سے، وزیر اعظم آفس سے، پریزیڈنشل آفس سے، عالیہ نیلم صاحبہ کی کنسنٹ سے، عامر فاروق صاحب کی کنسنٹ سے، چیف جسٹس پاکستان کے کنسنٹ سے ہوا، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ لائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا، 5 ججز کو سبق سکھانا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب کسی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے یا پاکستان کی جوڈیشری کے معاملات چلیں گے تو حالیہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں کہ عدالتوں کے اندر کتنے قتل ہوئے ہیں، یہ ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، جس طرح سے بڑی خوبصورتی سے پہلے سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا، بیوروکریسی کو ڈسکریڈٹ کیا گیا، عدلیہ جو اس میں رہی صحیح کثر تھی اس کو بھی اس حد تک ڈسکریڈٹ کیا گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے موجودہ نظام کو سرو کرنے کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر کے علاوہ بھی بہت سارے ججز تھے جن کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا جا سکتا تھا۔ انہیں لانے کے پیچھے ایک مقصد، ایک میسیجنگ تھی، اور وہ تھا عدلیہ کو ڈسکریڈٹ کرنا، اور اس میں ہماری عدلیہ مکمل سہولت کاری فرما چکی ہے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات تھی، اب دیکھنا یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کا معاملہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔